السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیشیل کی ایک نئی پیشکش۔ ایک علاقے میں بادشاہ منتخب کرنے کا بڑا عجیب رواج تھا کہ جب سال کا آخری دن ہوتا تو ملک کے سارے لوگ جمع ہو جاتے اور اس ملک کی سرحد میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوتا اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے اور موجودہ بادشاہ کو ویران علاقے میں ڈال دیتے، یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے اور دنیا جہان بھر کے درندے موجود ہیں۔ وہ بادشاہ اس علاقے میں جانے کے بعد جب تک وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا بچاتا، اور پھر آخر کار وہ کیڑے مکوڑے کے خوراک بن کر مر کھپ جاتا۔ جب اس سال کے آخری دن آیا تو ملک کے سارے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے ملک کی سرحد میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص وہ کسی اجنبی علاقے کا جوان تھا جس کے چہرے سے ہی عقل مندی ظاہر تھی۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ آپ اس ملک کے بادشاہ منتخب کر لیے گئے ہیں۔ وہ سنتے ہی تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوا اور بہت متفکر ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے اس ملک میں داخل ہوتے ہی مجھے اس ملک کا بادشاہ منتخب کر لیا گیا۔ جب انہوں نے موجودہ بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم سال کے آخری دن ملک کے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں اور موجودہ بادشاہ کو ویران علاقے میں ڈال دیتے ہیں، اور جو شخص اس ملک کی سرحد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے ہم اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بادشاہی کو قبول کیا اور اگلے دن جب دربار لگا تو دربار لگتے ہی اپنے درباری سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں تم اپنے موجودہ بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو اور نیا بادشاہ منتخب کرتے ہو۔ میں اس ویران جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ درباری اور اس کے وزراء اور مشیر اسے اس ویران جگہ لے کر گئے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے حکم تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد جو جاری کیا وہ یہ کہ ہمارے محل سے اس ویران جگہ تک ایک سرسبز و شاداب راستہ بنایا جائے جس کے دونوں طرف پتیاں لگی ہوئی ہوں، اور اس ویران جگہ میں ایک خوبصورت محل تعمیر کی جائے جس کے چاروں طرف باغات لگی ہوئی ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے حکم سے ہزارہ مزدور کام کرنے لگے، اور سال کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے محل سے اس ویران جگہ تک ایک سرسبز و شاداب راستہ بن کے تیار ہو گیا، اور اس ویران جگہ میں ایک خوبصورت محل جس کے چاروں طرف باغات تھے تیار کیا گیا۔ جب سال کا آخری دن آیا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ چلو تم اپنی رسم پوری کرو اور مجھے اس ویران جگہ میں چھوڑ آؤ اور تم اپنا نیا بادشاہ منتخب کر لو۔ اس کے درباریوں نے جواب دیا کہ بادشاہ اب ہمارے یہاں سے یہ رسم ختم ہو چکی ہے کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل چکا ہے۔ وہاں تو ہم ان بے وقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو سال بھر عیش اور سرمستی میں کھو کر اپنے ساتھ ہونے والے ایک سال بعد کے انجام کو بھول جایا کرتے تھے اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ انتظام نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے تو عقل مندی کا اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے آتے ہی مستقبل کی تیاری شروع کر دی۔ ہمیں اپنے لیے ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی اور اب ہماری وہ ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے اور وہ نئے بادشاہ ہم اور آپ ہیں، اور وہ بنجر زمین یعنی ویران علاقہ ہماری قبر ہے۔ اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کچھ دنوں کے بعد، سال بھر کے بعد دنیا والے اس ویران جگہ یعنی قبر میں چھوڑ کر کے آئیں گے، تو کیا ہم عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنے لیے باغات اور محل تیار کیے ہیں، یا بے وقوف بن کر اس چند روزہ زندگی کے مزے میں پھنسے ہوئے ہیں؟ آج ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ہمیں پچھتاوے کے علاوہ اور کسی چیز کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو کیوں نہ ہم اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں اس بنجر زمین یعنی قبر میں چھوڑ کر آئے، ہم اس جگہ اپنے لیے محل اور باغات تعمیر کروا لیں۔